یہ رسپانسبلٹی دی ہے تو اتنی آسانی سے نہیں دی ہے. صحیح. اور سیم ان ایجوکیٹرز کے لیے اگر انہوں نے اس پروفیشن کو منتخب کیا ہے کہ ہم یہاں اسکول میں بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے, تو یہ جو پروفیشن ہے یہ بھی پھر ایزی پروفیشن نہیں ہے, یہ بہت مشکل ترین ہے. پرائم منسٹر کی جو ہے پوزیشن ہے وہ کوئی نہیں ہے, اتنی وہ نہیں ہے, لیکن میری ہے. آپ سمجھ آ گئی. فار ایگزامپل میری کیا ہے, میری ایک ایسی کوئی مجھ میں بیڈ ویلیو ہے اور مجھ سے بچے نے سیکھی ہے, سو میں رسپانسبل. صحیح. تو یہاں پر جو ایجوکیٹرز ہوتے ہیں اور گھر میں امی ابو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو ہم ان تمام لرننگ کو ساتھ میں لے جا رہے ہوتے ہیں, رائٹ. ابھی جو ہم نے جو ہمارا سسٹم ہے ایک خاص قسم کا ایگزام اور وہ, تو ابھی پیرنٹس چیک کریں گے جو ان کو ریزلٹ وہ آ رہے ہیں نا, تو ہم نے ایس ایل او بیس پہ ابھی اگر یہ ٹیچرز یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے ارینجمنٹ میں کام کیا ہے. کل بھی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ لوگ نہیں تھکے ہیں. آپ کی جو تھکاوٹ ہے, جو آپ لوگوں نے وربل ایگزام لیا ہے, وائیوا لیا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ آئے ہیں اس پہ کیا نام ہے, یہ جو وہ جو چیک لسٹ میں ہم نے یہ, اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا, ایک یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی لسٹ ہے. یہ ہمارے سارے وہ جتنے بھی اسیسمنٹ کے مارکس ہیں, ایک سپر ہوتا ہے, سپر وہ بچہ ہوتا ہے جو سپر مین سپر وومن ہوتا ہے, ایک دو بچے نکلا سکتے, رائٹ. پھر ہمارا گرین ہے, بلو ہے, سو اس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا, رائٹ. کریکٹ ایجوکیشن اور لائف اسکل کو بھی ہم اسی طرح ڈیوائڈ کر کے ہی ہم نیکسٹ ایئر آپ کو وہ چیز دیں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک وہ سمجھنا اس حوالے سے مشکل ہے نا, ایک موجودہ نظام میں اور اس میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بچے فردر مور ڈیولپ ہو جائیں گے. ابھی میں آپ کو کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی لیٹر لکھنا تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے, لکھواتے تھے. سو واٹ اٹ مینس, ہم کہتے ہیں الٹریٹ, ان پڑھ یعنی الٹریٹ, کہ پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن دنیا کا سب سے, اگر میری حیثیت اتنی ذرے کے برابر ہوگی نبی پاسم کے سامنے, بالکل ہوگی بھی نہیں. معلمی میں ایز اے ٹیچر, ایز اے ایجوکیٹر, وہ کس درجے پر تھے. عالم میں, معلمی میں نبی پاسم نے کہا کہ انا بوئسو معلمن, یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. ان کو ریڈنگ رائٹنگ نہیں آتی تھی نبی پاسم کو. سو ہم بس صرف ریڈنگ رائٹنگ سے وہ کرے تھے کہ اس سے انسان وہ ہو جاتا ہے نا, بہت وہ ہو جاتا ہے. ریڈنگ رائٹنگ کی آپ کو تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, تیز ہے, وہ ہے, آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ویڈیو ہے, میں ویڈیو کو دیکھ لوں گا, وہ لینگویج مجھے آتی ہے, یہ ہے, بس میں سمجھ لوں گا. اور پھر مجھے 4-5 لینگویجز آتی ہے, اس میں ایکسپرٹ ہوں فزکس کا, اور میں پوری فزکس کا علم پوری دنیا کو دے دوں گا. صحیح. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ریڈنگ رائٹنگ جو ہے اس سے کسی کو آپ کہیں کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی ٹیچر ملا, اس نے مجھے سارا علم دیا, مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, لیکن بالفرض یہاں سب سے زیادہ میں ہر موضوع پر بہتر بات کر سکوں گا, تو تالیاں تو میرے لیے بجیں گی. اور جس نے ریڈنگ رائٹنگ میں پی ایچ ڈی کی ہے وہ اس کے لیے تو نہیں بجیں گی. آپ سمجھ میں آ گئی. سو اصل یعنی ہم اگر اصل کی طرف جائیں, میں یہ ریڈنگ رائٹنگ سے وہ نہیں کروں کہ وہ نہ کرے نا, وہ ایک جز ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کو میں میتھ پڑھا رہا ہوں یا کوئی سائنس پڑھا رہا ہوں نا, اور اس نے اور بکس پڑھنی ہے, تو وہ بک پڑھ سکے گا. اب اس کو وہ ٹیچر ہر جگہ پر اویلیبل تو نہیں ہوگا نا, تو اس کے لیے وہ ضرورت ہے کہ وہ ریڈنگ کر سکے. اب اس نے وہ چیز بیان کرنی ہے, کسی کو سمجھانی ہے, ایک کتاب لکھنی ہے, پھر اس کے لیے اس کو رائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے, رائٹ. ہاں یہ ہے کہ حافظے کا تعلق تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا, کہ آپ کچھ رائٹ کر لیں گے, کچھ ریڈ کریں گے, وہ تھوڑا سا حکمت ہو جاتا ہے نا. یعنی یہاں میں ایک ٹیچر ہوں, ابھی یہ باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں, اس میں ریڈنگ رائٹنگ ہو رہی ہے نہیں, وربل ہو رہی ہے, رائٹ. سو میموری میں بٹانا تھوڑا سا مشکل ہے. اس ساتھ میں اگر آپ کو اس کو رائٹ کر دیں, پھر گھر میں جاتے ہیں اس کو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں, پھر وہ رائٹ کرتے ہیں, یہ چیز تھوڑی سی میموری میں آپ کی آ جاتی ہے. سو ریڈنگ رائٹنگ کا تعلق پھر وہاں سے ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ جو بچے ہیں آج گریجویٹ سے ہم ہیں.
میری جو باتیں ہیں اس لیے تیاری نہیں کی تھی ایسی جو ذہن میں جو چیز وہ آ جاتی ہے. پیرنٹس کے جو مدرز ہیں وہ تو آئے ہیں ماشاء اللہ, اور ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ذرا کچھ کم ہیں یہاں پہ. تو یہ جو دن ہوتا ہے یہ انہی بچوں کے لیے ہوتا ہے, انہی کے لیے مخصوص ہوتا ہے. تو اگر ہم ان کے لیے ٹائم نکال لیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ اکثر کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں اور آگے بھی شیئر کریں گے نا اس حوالے سے کہ ہم گھر میں ان بچوں کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں نا, اور آج کل کے موبائل کی وجہ سے تو اور بھی نہیں دیتے, رائٹ. ابھی مثلا سر میں آپ کو بتاؤں, اب یہ بچہ آپ سے موبائل لینا چاہتا ہے, میں ٹپ دینا چاہتا ہوں, صحیح ہے, بہت ضروری کو ان کے سامنے موبائل نہ دیکھیں, یہ نہیں مانگے گا. لیکن ہم ان کے سامنے دیکھ لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بچہ وہ کرے گا, پھر ہم یا لاڑ اور پیار سے دے لیتے ہیں یا سب چلے جاؤ یا ایسا کر لیتے ہیں, دونوں غلط ہیں, صحیح. تو اگر ہم کوشش کریں کہ ان سے چھپ کر کے وہ دیکھیں نا, پھر وہ ہوتا ہے. تو گھر میں بچوں کو ٹائم جو ہے نا وہ بہت کم دیتے ہیں. میں نے خود بھی بہت کم ٹائم دیا ہے نا. ریسنٹلی بلکہ یا میری چھوٹی بھتیجی آئی نا, ہے سدھر آئی تھی نا, تو اس کو میں نے بہت زیادہ ٹائم دیا. یہ میرا بیٹا ہے نا, ابھی تو یہ بڑا ہو گیا نا, لیکن یہ بھی تو سدھرا کی طرح تھے نا, اور وہ دوسرے ہیں نا. تو وہ جب تھے تو میں بہت کم ٹائم مجھے ملتا تھا نا ان کو ٹائم دینے کے لیے. تو پیرنٹس کو بچوں کے لیے آپ ان کو ٹائم دیں گے, وہ آپ سے ہی سیکھیں گے. مثلا آپ چاہتے ہیں یہ بچہ ہے 3 ایئر کا 4 ایئر کا, یہ رائٹنگ کرنا شروع کرے گھر میں, آپ ایک پیج اٹھائیں, آپ کریں, وہ آ جائے گا پین اٹھا کر کے, وہ بھی ایک کام ہو جائے گا, رائٹ. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ لکھیں, یہ رائٹ کریں, یا سختی کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں, اور پھر اس میں اور نہیں لکھتا ہے, رائٹ. تو اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں لکھنا شروع کر دوں, میں ایک بک پڑھنا شروع کر دوں, میں ایک اور کام کرنا شروع کر دوں, تو وہ بچہ آ کر کے مجھ سے وہی کام کرے گا. لیکن چونکہ ہم وہ نہیں کرتے, ہم وہ کام نہیں کرتے نا, تو جتنا آپ جو پیرنٹس ہیں جتنا آپ ٹائم دیں گے ان بچوں کو. اچھا, یہ جو ٹائم دے رہے ہیں نا, ایک اس چیز کو لے لیں, یہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کی روز, رائٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے, ایک فیملی سسٹم بنایا ہے آپ کے بچوں کے, آپ اس کے کفیل ہیں, آپ اس کے مسئول ہیں, آپ سے پوچھا جائے گا. آپ سے قطعاً اس کا نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ گھر کتنا بڑا تھا, آپ نے ان کے لیے گھر کتنا بڑا بنایا ہے, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنی چیزیں ہیں, بالکل اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اس کی جس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تعلیم و تربیت, یہ اصل میں علم اور تربیت ہے, کیونکہ تعلیم کے اندر تربیت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. وہ نبی پاک کی وہ حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے فطرت اسلام, فطرت وہ چیز ہوتی ہے, نیچر جس کو ہم بولتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوتی ہے, اس کا چینج ہونا مشکل ہوتا ہے, رائٹ. ایک آدھ ایسی کچھ ویلیوز ہے جس پر آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا, باقی جتنی بھی ہماری نیچرل ویلیو ہے. مثلا ایک بچہ ہے وہ بدتمیز ہے, یہ اس کی فطرت نہیں تھی جب پیدا ہوا, خواہ مسلم گھرانے میں ہو خواہ غیر مسلم گھرانے میں ہو, یہ اس کی فطرت نہیں تھی کہ وہ بدتمیز تھا. یہ تو بعد میں پیرنٹس, اور اس کے بعد سیکنڈری پیرنٹس جو اسکولوں میں ہوتے ہیں اپ ٹو 12ویں گریڈ تک, یہ دونوں لازم ہوتے ہیں. میں اکثر ٹیچرس کو بھی کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہاں پر کوئی ڈپٹی کمشنر ہے, وہ ذرا رشوت لیتا ہے, اس کو بلیم نہ کریں, ان کے پیرنٹس کو اور ان کے اساتذہ کرام کو بلیم کریں کہ جو وہ آج رشوت لے رہے ہیں. کیونکہ ان بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, مثلا اسلام کہتا ہے آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی ہے, آپ کروڑپتی ہیں, بس ایک خاص متوازن انداز میں اپنے بچوں کو وہ دے رہے ہیں, رائٹ, دے رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسی پوزیشن آ جائے کہ آپ بہت کمزور ہو گئے پیسوں میں, کچھ نہیں سیکھا ہے, وہ اس میں بھی خوش رہیں گے, وہ عام ہے. لیکن اگر آپ پیسے ہوتے ہوئے, میں نے بہت سے پیرنٹس دیکھے نا, پھر بچوں کو پیسے دے کر کے وہ کرتے ہیں, ایک تو پیمپرنگ ہو جاتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ آپ کی پوزیشن وہ کمزور ہو جائے, وہ بچے ریڈی نہیں ہیں, ان کے پاس وہ لائف سکل نہیں ہے کہ وہ اس حالات کا پھر مقابلہ کرے. اس حالات کا ذمہ دار کون ہے؟
بچہ وہ تو نہیں تھا بچہ. پھر میں بچے کی تعریف کر رہا ہوں. اگر 18 سال کو چھوڑے 12 گریڈ تک یہ بچہ ہے, یہ اس کی جو وہ ہے. اس کے بعد آپ کی میں تو اتنا سمجھ جاتا ہوں اس میں اس کے بعد کہ 18 سال کے بعد کہ 18 سال کے بعد وہ مجھ سے پرمیشن لے لیتا میں گھر میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں پیرنٹس سے, کیونکہ اس کو خود کمانا چاہیے. اگر وہ اسٹڈی کرے پارٹ ٹائم وہ جاب کرے, پارٹ ٹائم جاب کرے, نہ کہ امی ابو ان کو 18 سال کے بعد بھی ان کو وہ کرے نا. یعنی ہم نے ایسے بچوں کی اگر تربیت کی ہو تو اس کے بعد یعنی 18 سال کے بعد شادی ہو جاتی, شادی بھی ہو جاتی اور بچہ کما بھی سکتا ہے رائٹ. اور 18 سال تک بچے نے 2 سال یونیورسٹی میں بھی گزارے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہوتا بھی یہی ہے, جو بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں کامیاب یونیورسٹی لیول پر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پہلے 4 سیمسٹر ہیں اس میں آپ کچھ کام نہ کریں, لیکن اگلے جو آپ کے 2 سال کے سیمسٹرز ہیں یعنی 8 سیمسٹر اس میں پارٹ ٹائم آپ کو لازمی کرنا ہوگا, خواہ پرائم منسٹر کے بیٹے کیوں نہ ہو, تب آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں, آپ دنیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا, پھر میں وہی بات کروں گا سر کہ اگر ایک شخص یہاں پر آ جائیں اور اس کو ہر چیز پر برا سے لو بات کرے وہ کرے, آپ لوگ کلیپنگ کریں گے سر, کلیپنگ کریں گے. لیکن اگر سپوز یہاں پر آ جائے اس نے ڈگری بھی لے لیا اور مارکس کی بیس پر اس کو اچھی پوزیشن بھی ملی ہے, وہ یہاں بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. چلو اس کو ایک پوزیشن ملی ہے, تنخواہ مل رہی ہے, وہ تو ہے, لیکن معاشرے میں اپنا نام جو ہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں. معاشرے میں وہ بچے نام بنا سکتے ہیں جنہوں نے واقعتاً وہ کیا ہو, یعنی اس کی وہ کی ہو. حالانکہ مجھے ابھی چونکہ فوت ہو گئے, ہمیں دعا کرنی چاہیے نا. تعریف تو میں اس کی کرتا نہیں کئی حوالوں سے, ایک آدھ حوالے سے اکنامی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر میں کر لوں تو صحیح ہے, ورنہ بہت سے نہیں کرتا. لیکن کیونکہ ابھی وہ فوت ہوئے نا تو دعا کرنی چاہیے. جنرل پرویز مشرف رائٹ, سو ان کا بیٹا باہر کسی کنٹری میں پڑھتا تھا, اس یونیورسٹی میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے, کہ یہ پریزیڈنٹ بھی ہے, یہ اس کا بیٹا ہے وہاں پڑھ رہا ہے نا سفارش کی ہے اس کی تھی وہ کی. سو اگر ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہو جائے نا یہ اپنے بچوں کے ساتھ, یہ جو بچے ہیں جتنی ان کو ہم نے خوراک دینی ہے, جنہیں اتنا صحت کا خیال کرنا ہے, تعلیم و تربیت پر جتنا ہمارا خرچہ ہونا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہم کریں گے, اور جتنا وقت ہم نے دینا ہے یہ دیں گے. اس کے بعد ایکسٹرا جو ہے وہ آپ غلطی کریں کہ آپ ان کے لیے کیا مطلب ہے. ہاں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں ان کا جو خیال رکھنے والا ہے وہ آپ ہی ہیں. اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی تو پھر یہ بچے وہ ہو جاتے ہیں نا. تو اگر ایسی صورتحال ہو گئی نا تو یہ بھی نہ ہو کہ آپ ایسی فضول خرچی ہو یا وہ ہو یا آپ کی استطاعت نہ ہو اوکے کہ یہ بچے آپ سے وہ ہو جائے نا تھوڑے سے, آپ کے جانے کے بعد پھر ان کے لیے مسئلہ ہو جائے نا مسئلہ. لیکن ان کے لیے آپ وہ کرتے ہیں, یہ میں پریکٹیکلی وہ چیز جس طرح میں نے ابھی پرائم منسٹر کی مثال دی تھی کہ اگر اس کا بیٹا بھی ہو تو بھی وہ پارٹ ٹائم جاب کرے. آپ سمجھ جائیں گے, آپ ہیں بڑے ملینئر ہیں, بزنس مین ہیں, بڑے وہ ہیں نا آپ کا بیٹا, اور وہ بھی 18 سال کے بعد وہ کچھ کام کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی دولت اور اس پر وہ ہو رہا ہے نا. تو اگر اس کنسیپٹ کو ہم چینج کریں تو انشاءاللہ ان بچوں کی جو تربیت ہے ہمارا ذہن اس کی طرف چلا جائے گا. آئی ایم سو سوری, میں نے ایک ڈسکشن کو دوسری طرف بہت لے گیا نا, شاید آپ کے لیے مفید ہو یا شاید نہ ہونا. ظاہر بات ہے چیئر پر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہاں جو بات کر رہا تھا وہ تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے 2-3 گھنٹے بات کرنی ہے رائٹ. وی ول کنٹینیو دا جرنی فردر رائٹ. اور اگر